پلٹ پڑا. اس کا پلٹنا تھا کہ وہ بادشاہ جو اپنے جاؤ حشم کے باوجود، اپنے لاؤ لشکر کے باوجود، اپنے سپاہ کی کثرت کے باوجود راستہ نہیں بنا سکا تھا، اس کے لیے یہ منظر حیران کن تھا. یقیناً جانتا تھا کہ یہ آنے والا کون ہے، لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، بڑے رونق سے کہا یہ کون ہے جس کے لیے لوگ یوں ہٹ گئے. اس نے کہا یہ کون ہے. جملے میں حقارت کا تاثر تھا. ایک شاعر موجود تھا دربار میں، فرزدق. اس نے یہ جملہ سنا. اب وہی شاعری کی کمال پسند طبیعت، اسے یہ جملہ ناگوار گزرا. فوراً آگے بڑھا اور پھر قصیدہ پڑھنا شروع کیا. تو نہ جانے نہ سہی، تو نہ جانے نہ سہی، اس مکے کے در و دیوار سے پوچھ وہ جانتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی ایک ایک پتھر سے پوچھ وہ جانتے ہیں، اس حجر اسود سے پوچھ وہ بتائیں گے یہ کون ہے. یہ کون ہے؟ یہ علی ابن الحسین ہے. یہ حسین کا فرزند زین العابدین ہے، سید سجاد ہے. وہ جو عبادتوں کی زینت ہو، اس کے لیے اگر خانہ کعبہ خود اپنی گود کو وا کر دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور یقیناً ایسی ہی ذات تھی سید سجاد کی، ایسی ہی ذات تھی سید سجاد کی. زندگی کے جتنے ماہ و سال گزرے عبادت الہی میں گزرے، لیکن یہ عبادت الہی ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی. ان کے ہم نام دادا مصروف عبادت ہوتے تھے تو یہ کیفیت تھی کہ ایک دن سلمان فارسی گھر میں آئے، آ کے آواز دی شہزادی مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا سلمان کس حال میں تم نے دیکھا؟ کہا سجدے میں دیکھا ہے، اور جسم مانندے چوب لکڑی کی طرح سخت ہو چکا ہے، عرصے سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کوئی جنبش کوئی حرکت نہیں ہے. کہا اچھا تم نے آج دیکھا ہے؟ یہ منظر تو ہم روز دیکھتے ہیں کہ علی دوران نماز اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ کوئی حرکت کوئی جنبش نہیں ہوتی. ایسا نمازی علی کہ جس کی ولادت بھی عبادت کا دے میں اور شہادت بھی عبادت کا دے میں، لیکن اپنی اس تمام تر عظمت عبادت کے باوجود علی کو سید الساجدین نہیں کہا گیا، علی کو زین العابدین نہیں کہا گیا. یہ لقب اس علی کے پوتے دوسرے علی کے لیے تھا. لیکن بزرگان محترم، عموماً تذکرہ سید سجاد یا تو ان عبادتوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی زندگی گزری، یا ان حوالوں سے ہوتا ہے کہ جو آپ نے عزائے حسین میں کاوشیں کی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ عرض کر دوں کہ سید سجاد کو صرف ان کی علالتوں، ان کے مظاہرے صبر کے حوالے سے نہ دیکھیے. یہ اگر علی کے پوتے ہیں تو علی کی تمام صفات کے وارث ہیں. خاندان علی کے حوالے سے ہی بہت عظیم تھا، لیکن اس عظمت میں ایک اور نسبت ملی کہ اگر باپ ایک نسل کا شریف ترین فرد تھا تو ماں دوسری نسل کی شریف ترین خاتون تھی. دنیا کی دو بڑی نسلوں کا امتزاج ہے سید سجاد. صرف نسلوں کا نہیں، دنیا کی دو نسلوں کی تمام شرافتوں کا امتزاج ہے سید سجاد. اور اس لیے سید سجاد، ہم نے سید سجاد کو بالعموم شام غریبہ کے بعد دیکھنا شروع کیا. اس سید سجاد کو ہم نے کم دیکھا کہ جو علی کی شجاعتوں کا وارث تھا، جو علی کی جرأتوں کا وارث تھا. وہ سید سجاد بھی نظر انداز کیا جانے والا سید سجاد نہیں ہے. کربلا تک، کربلا پہنچ کر بھی امام کے لشکر میں جو سب سے نمایاں فرد تھا،
جو سب سے نمایاں ذات تھی وہ سید سجاد کی ذات تھی، کیونکہ جہاں دو نسلوں کی شرافتیں تھیں وہاں مستقبل کی امامت نے ان شرافتوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ کوئی شرف و منزلت میں، کوئی شرف میں حصے دار نہیں تھا سید سجاد کا۔ خاندان کی وجاہت اپنی جگہ، چہرے کا جلال اپنی جگہ۔ 22 سال کی عمر تھی جب کربلا تشریف لائے، اور اس 22 سال کی عمر میں چہرے کے جلال کی یہ کیفیت تھی کہ بڑے بڑے صاحبان ہمت بھی جب جا کے سامنے کلام کرتے تھے تو بے اختیار مؤدب ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ سے ادب سے گفتگو کی جاتی تھی۔ یہ بات معین کرنا، طے کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ کی علالت کب شروع ہوئی، بیماری کب شروع ہوئی، لیکن یہ بات طے ہے کہ کربلا میں جب تشریف لائے ہیں تو صحت مند تھے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ صحت مند ہی نہیں تھے بلکہ اس پورے قافلے میں بعد حسین سب سے نمایاں شخصیت اگر تھی تو سید سجاد کی تھی۔